فکر میں یہ رات 1 بجے ادھر بیڈ روم میں جا. اچھا کرن دے یار کرن بسم اللہ اجازت ہے سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اسی تسلسل میں آج بھی چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 6 رکنی لارجر بینچ نے کیس کی سماعت شروع کی، جس میں چودھری اعتزاز احسن کی جانب سے میں ان کے وکیل کی حیثیت سے اور دیگر پٹیشنز بھی تھیں، جس میں ہم نے ملٹری کورٹس کا جو ہے سویلینز کے ٹرائل کو ہم نے یہ چیلنج کیا تھا کہ یہ نہ صرف آئین کے متصادم ہے، یہ بنیادی حقوق کے بھی جو ہے منافی ہے، اور یہ آرٹیکل 175(3) یعنی عدلیہ کی آزادی پر بھی یہ قدغن لگاتا ہے، اور یہ روح جو ہے آئین کی ٹرائکوٹومی آف پاور گرانڈ نارم جسے کہتے ہیں، یہ اس کے بھی متصادم میں ہے کہ ملٹری کورٹس جو ہے وہ سویلینز کو ٹرائی کریں. ہم نے یہ پہلے بھی کنسیڈ کیا تھا کہ آرمی ایکٹ 1952 یہ افواج پاکستان کی ان کے ڈسپلن اور ان کی بیٹر پرفارمنس، بہتر کارکردگی اور ان کے جو ہے ضوابط اپنے لیے انہوں نے ایک ضابطہ بنایا، جس میں بالکل ہمیں نہ کوئی اعتراض ہے اور نہ ہم اس میں کوئی بات کر رہے ہیں. فوجی جتنے جو ہیں ان کو بالکل یہ ٹرائی بھی کریں، ان کے ڈسپلنری فورس میں بھی یہ جو ہے پوری جو چاہتے ہیں جس انداز سے تادیبی کارروائی چاہتے ہیں یہ کریں، اپنے اندر جو ہے ان کا میکنزم ہے، اس میں ہمیں کوئی قدر. اور یہی ہے کہ آرٹیکل 8 میں بھی اس حد تک ان کے بنیادی حقوق کو بھی جو ہے وہ معطل کیا گیا ہے، اس حد تک جو ہے کوئی نالش نہیں کی جا سکتی. لیکن سویلینز کا جو ہے بنیادی حق ہے کہ وہ جو ہے نہ صرف یہ کہ ان کو ایک ڈیو پروسیس آف لا ملے، نہ صرف یہ کہ آرٹیکل 10 میں ان کو جو ہے وکیل اپنی چوائس کا، اپنی مرضی کا رکھنے کی اجازت ہو، نہ صرف یہ کہ 24 گھنٹے کے اندر ان کو گرفتاری کے بعد میجسٹریٹ کے سامنے، جوڈیشل آفیسر کے سامنے پیش کریں، بلکہ وہاں وکیل کی بھی اجازت ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہاں پیش ہو کر دلیل دے کہ اس سے تشدد کیا گیا ہے، اس کا ڈاکٹری معائنہ کرائے، اس کی فیملی اس کو ملے وغیرہ وغیرہ. ان کو سارے یہ بنیادی حقوق آئین میں مندرج کیے گئے ہیں. اور اس کے بعد جب شروع ہوتا ہے پروسیس تو پھر جو ہے آپ دیکھیں کہ 154 ضابطہ فوجداری میں FIR درج ہوتی ہے. FIR کے بعد پھر جو ہے یہ ان کے 161 کے بیانات پولیس لیتی ہے، اور وہاں بھی اس کو ایکسیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے وکیل اور اپنی فیملی کو مل سکے. پھر ہر دفعہ جوڈیشل ریمانڈ یا فزیکل ریمانڈ کے لیے کورٹ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اور اس کی استدعا سنی جاتی ہے، اس کا استدلال سنا جاتا ہے، اور اگر وہ سمجھے کہ جو ہے کوئی اس کے خلاف شواہد نہیں ہے تو سیکشن 63 ضابطہ فوجداری میں اس کو عدالت ڈسچارج کر سکتی ہے، میجسٹریٹ ڈسچارج کر سکتا ہے جس کے سامنے اس کو ریمانڈ کے لیے لے جایا جائے. تو یہ تمام ان کے ہیں، اور اگر وہ ریمانڈ دیتا بھی ہے تو اس کی نگرانی جو ہے سیشن جج کے پاس ہوتی ہے 435 میں، اور پھر اگر وہ ہوتا ہے تو ہائی کورٹ میں آتا ہے، اور وہ تمام اسے جو ہے سہولتیں میسر آتی ہیں، وکیل کی بھی اور خاندان اور فیملی کی بھی، اور اسے پتہ ہوتا ہے کہ میرے اوپر الزام کیا ہے اور میرے خلاف شواہد کیا ہیں. اب آج اٹارنی جنرل صاحب نے جو ہے پڑھ کے سنایا کہ جی یہ انہوں نے چونکہ کل کی سماعت میں جج صاحبان نے کہا تھا کہ بتائیے کہ کیسے آپ ڈیو پروسیس آف لا اس کی تکمیل ہوتی ہے، تو آج انہوں نے سارا جو ہے پڑھ کے سنایا، اپنی استدلال دی کہ کس طرح سے یہ شروعات کس طرح سے ہوتی ہیں. ایک ان کی جو ہے ایک رپورٹ بنتی ہے، انفارمیشن رپورٹ ایک کمانڈ میں بنتی ہے. اس کمانڈ میں جب انفارمیشن وہ GHQ کو بھیجی جاتی ہے، GHQ میں اس رپورٹ کی بنیاد پر جو ہے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کو جو ہے آپ انکوائری کے لیے کریں. پھر ایک انکوائری کورٹ یا انکوائری ان کی کمیٹی بنتی ہے، وہ بھی فوجیوں پر ہوتی ہے. پھر اس کا جو ہے وہ گرفتاری کا جو ہے سیکشن دیا ہوا ہے، اس کو گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر گرفتار کر کے کہاں رکھا جاتا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ ہے. آج اگرچہ اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی ان کو جیل ویل میں ہم نے کوئی نہیں رکھا ہوا، کہاں رکھا ہے، کیسے رکھا ہے، گول مول جواب دیا کہ ہم نے اپنا جو فوجی بیرکس ہیں ان میں رکھا ہوا ہے، لیکن اس کا جواب انہوں نے نہیں دیا تسلی بخش.
میں نے جو عرض کی کہ جی اتنا پیتھیٹک اسٹیٹ آف افیئرز ہے کہ ایک میجسٹریٹ کے پاس یہ اقبال جرم کروانے لے کر گئے ایک ملزم کو، میجسٹریٹ نے کہا الامان اس کی حالت تو دیکھو، وہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، وہ تو نڈھال ہے، میں کیوں کر اور کیسے اس کا بیان جو ہے اقبالی بیان جو ہے 164 کا لکھوں. اس نے انکار کر دیا. یہ بات میں نے سپریم کورٹ کو بتائی. اٹارنی جنرل آئیں بائیں شائی مارتے رہے. اور اسی طرح پھر میں نے کہا کہ جی ابھی بھی انہوں نے 102 اشخاص کی جو آپ کے سامنے بھی کی تھی فہرست تک نہیں دی ہے. یہ اتنا، اور چیف صاحب نے کہا بھائی اتنی سیکریٹیو کون سی بات ہے، اتنی آپ کیوں اس کو اخفا رکھے ہوئے ہیں؟ وہ 102 بندے جو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی تحویل میں آپ نے انہیں گرفتار کیا ہے، تو پھر ان کا نام دینے میں، اس کی فہرست دینے میں، تاکہ تشفی تو ہو جائے ان کے جو والدین ہیں یا ان کے جو بھی ہیں وہ رسا ہیں، ان کو ایک تسکین تو مل جاتی ہے کہ چلیں ہمارا جو ہے بچہ یا ہمارا خامند یا ہمارا جو ہے بھائی اب جو بھی ہے وہ ایک تحویل میں ہے اور محفوظ ہے، کم از کم زندہ تو ہے. ابھی تو یہ بھی کسی کو نہیں پتہ ہے. اور اسی طرح سمیر کھوسا نے بھی اپنا جو ہے نالش کی. اس نے بھی کہا کہ میرے کلائنٹ کو بھی نہ تو کسی کو ملنے دیا گیا ہے اور وہ بھی بہت بری حالت میں ہے اور نہ وکیل تک رسائی ہے. تو چیف صاحب نے کہا کہ اگر ہم کسی کو یہاں سے مقرر کر دیں اور جا کے دیکھیں تو اس پر بھی اٹارنی جنرل نہیں مانے اس بات پر. گو انہوں نے میرا نام لیا. میں کوئی اس قسم کا سائل تو نہیں ہوں کہ میرا کوئی ذاتی کوئی بھائی، کوئی دوست، کوئی رشتہ دار کوئی میرا اندر ہے کہ میں اپنی نالش. اور میں جیل میں بطور اٹارنی جنرل، بطور گورنر، میں نے 50,000 دفعہ جیل وزٹس کی ہیں. میرے لیے کوئی ایسی بات نہیں ہے. باہر کیا مجھے یہ شوق نہیں تھا، لیکن چیف صاحب کی طرف سے آیا. مگر اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ وہ غالباً، تو پھر انہوں نے کہا اچھا دیکھتے ہیں، ہم ہو سکتا ہے کہ ہم اپنا عدالت کا کوئی سینئر یا آفیشل کو ہم جو ہے بھیجیں تاکہ ان کی کیفیت دیکھی جائے. تو پھر انہوں نے کہا کہ جی ہم ٹرائل ابھی تک شروع نہیں کیے گئے ہیں. پھر اپیل کا پروویژن پڑھ کے سنایا اٹارنی جنرل صاحب نے. تو اپیل کی جو شق تھی وہ بھی اپیل انہی کی اپنی جو ہے یعنی ہائرارکی میں تھی کہ بریگیڈیئر یا جنرل، میجر جنرل اور بریگیڈیئر ہوگا، یعنی اس کی فارمیشن کے حساب سے جو ہے وہ بھی انہی کی ہوگی اپیل. تو میں نے یہ بعد میں بھی کہا، میں نے کہا جی جب کور کمانڈرز ساروں نے اور فارمیشن کمانڈر ساروں نے ایک فیصلہ سنا دیا ہے کہ ناقابل تردید شواہد جن کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، جس کی آرمی چیف خود سربراہی کر رہے تھے ان دونوں نشستوں کی. کور کمانڈرز میں بھی آرمی چیف صاحب جو ہے اس کی سربراہی کر رہے تھے، اور فارمیشن کمانڈرز کی بھی صدارت جو ہے خود آرمی چیف کر رہے تھے. اور کہتے ہیں کہ جی اب اپیل کے لیے بھی پھر آرمی چیف کے پاس جائیں. تو مجھے بتائیے گا کہ ہم نے یہی کہا کہ جناب ہمیں یہ ایسا جو ہے یہ منظور بالکل بھی نہیں ہے. اس لیے کہ بنیادی حقوق نہ صرف یہ اپیل کے رائٹ سے شروعات ہوتے ہیں، بلکہ بنیادی حقوق آپ کے ابتدا سے شروع ہوتے ہیں، اس کے گرفتاری سے شروع ہوتے ہیں. اس کی گرفتاری کے بعد اس کو جو ہے وہاں ٹرائل سے شروع ہوتے ہیں. اس کے وہ تمام جو ہے اوپن کورٹ کے سے شروع ہوتے ہیں. اور نہ صرف یہ کہ کسی فوجی کو تو یہ تو پھر آپ چلے جائیں رشیا چلے جائیں یا آپ چائنا چلے جائیں جہاں فوجی جو ہے وردی میں بیٹھ کر وہ عدالتیں لگاتے ہیں. یہ پاکستان میں ایک آئین ہے اور اس کے تحت جج کو he should be qualified to administer justice. اور ان کا ایک طریقہ ہے، سیشن ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، سول ججز کس طرح بنتے ہیں آپ کو پتہ ہے، ATA اینٹی ٹیررزم کورٹ کس طرح بنتی ہے آپ کو پتہ ہے، اسپیشل جج کس طرح بنتے ہیں. یہ سینئر سیشن جج کا رینک ہوتا ہے جن کی 20-30 سال جو ہے یہ تجربہ ہوتا ہے اس قانون کی